ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ اتنا زبردست، معنی خیز، مبنی بر حقیقت اور پاکیزہ نعرہ ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمارے بعض مسلمانوں کو اس نعرے پر تحفظات ہیں اور شبہات ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کا یہ سمجھ لو کہ یہ عطر ہے، نچوڑ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور آخرت میں بھلائی سے یہی مراد ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے میری زیارت کی یا اس کو دیکھا کہ جس نے میری زیارت کی ہوئی ہے تو اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ جب قرآن اور احادیث کی ایسی روشن تعلیمات موجود ہیں جن میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنتی ہیں اور یقیناً جنتی ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں اس نعرے سے چڑ کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں چور چھپا ہوا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت اور احترام کی بات کرنے سے روک رہا ہے؟ یہ تو دلائل ہو گئے۔ اگر ہم ویسے بھی غور کریں تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے شاگرد، آپ کے دوست جنتی ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بہترین لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اب روئے زمین پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کے فاضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شاگرد اگر یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ روئے زمین پر اور ایسا کون سا مائی کا لال ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے باغات سجا رکھے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں آپس میں جھگڑے ہوئے، آپس میں معاملات ہوئے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے تمام صحابہ کرام کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مکتوب کا ایک اقتباس میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک کی میری معلومات میں مشاجرات کے حوالے سے ایسا بہترین بیان نہیں آیا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس کے جو معاملات تھے یا جو رنجشیں تھیں، ہمیں ان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ ایک مبارک جماعت تھی، اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے معاملات کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ جب اس قدر واضح بیانات موجود ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی علی و معاویہ کے آپس کے معاملات میں قاضی بننا چاہتا ہے تو مجھے یہاں پر ایک وہ پنجابی کا محاورہ یاد آ رہا ہے
کہ ذات دی کوڑ کرلی تے شہتیرہ نال جھپے، کہ حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، چھپکلی کی حیثیت بھی نہیں ہے، اور وہاں باب العلم اور امیر شام کے درمیان محاکمہ کرنے چلے ہیں۔ تو ہمیں اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ قیامت میں ہمیں اس بارے میں مسئول نہیں بنایا جائے گا کہ علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھے، اگرچہ اس پر بھی ہمارے علماء کی صریح نصوص موجود ہیں، تو ہمیں ان معاملات میں زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔